السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہو دوستو؟ آج کی سورہ سیریز میں ہے سورہ یاسین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ یاسین۔ سورہ یاسین مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، مگر آیت نمبر 45 مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ اس میں 83 آیتیں اور 5 رکوع ہیں۔ اس میں 739 کلمات اور 3090 حرف ہیں۔ نازل ہونے کے اعتبار سے 41 نمبر پر ہے، لیکن تلاوت کے اعتبار سے 36 نمبر پر ہے اور سورہ جن کے بعد نازل ہوئی ہے۔ سورہ یاسین کی آیت نمبر 2 سے 5 میں اللہ فرماتا ہے، حکمت بھری قرآن کی قسم، بے شک آپ رسولوں میں سے ہیں، نہایت بالکل سیدھے راستے پر، یہ خدائے عزیز و رحیم کی طرف سے اتارا گیا ہے۔ سورہ یاسین کی آیت نمبر 10، 11، 12 میں اللہ فرماتا ہے، اور ان کے لیے ایک سا ہے کہ آپ ان کو ڈراؤ یا نہ ڈراؤ، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ آپ کو صرف اس شخص کو ڈرا سکتے ہو جو نصیحت پر چلے اور اللہ سے بن دیکھے ڈرے، تو ایسے شخص کو معافی اور باعزت ثواب کی بشارت دے دیجیے۔ یقیناً ہم مردوں کو زندہ کریں گے اور ہم لکھ رہے ہیں جو انہوں نے آگے بھیجا اور جو پیچھے چھوڑا، اور ہر چیز ہم نے درج کر لی ہے، ایک کھلی کتاب ہے۔ سورہ یاسین کی آیت نمبر 22، 23 میں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ کا فرمان ہے، اور میں کیوں نہ عبادت کروں اس ذات کی جس نے مجھ کو پیدا کیا اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ کیا میں اس کے سوا دوسروں کو معبود بناؤں؟ اور میرا رب مجھ کو کچھ تکلیف پہنچانا چاہے تو ان کی سفارش میرے کچھ کام نہ آئے گی اور نہ وہ مجھ کو چھڑا سکیں گے، بے شک اس وقت میں کھلی گمراہی میں ہوں گا۔ سورہ یاسین کی آیت نمبر 33 سے 43 میں اپنی الگ الگ نشانیاں بیان کر رہا ہے میرا رب، ذرا غور فرمائیے۔ اور ایک نشانی ان کے لیے مردہ زمین ہے، اس کو ہم نے زندہ کیا اور اس سے ہم نے غلہ نکالا، پس وہ اس میں سے کھاتے ہیں، اور اس میں ہم نے کھجور کے انگور کے باغ بنائے اور اس میں ہم نے چشمے جاری کیے تاکہ لوگ اس کے پھل کھائیں، اور اس کو ان کے ہاتھوں نے نہیں بنایا، تو کیا وہ شکر نہیں کرتے؟ پاک ہے وہ ذات جس نے سب چیز کے جوڑے بنائے، اس میں سے بھی جن کو زمین اگاتی ہے اور خود ان کے اندر سے بھی، اور ان میں سے جن کو وہ نہیں جانتے۔ اور یہ نشانی ان کے لیے رات ہے، ہم اس سے دن کو کھینچ لیتے ہیں تو وہ اندھیرے میں رہ جاتے ہیں، اور سورج وہ اپنی ٹھہری ہوئی راہ پر چلتا رہتا ہے۔ یہ زبردست ہے، علم والا رب کا باندھا ہوا اندازہ ہے۔ اور چاند کے لیے ہم نے منزلیں مقرر کر دی، یہاں تک کہ وہ ایسا رہ جاتا ہے جیسے کھجور کی پرانی شاخ۔ نہ سورج کے بس میں ہے کہ وہ چاند کو پکڑ لے، نہ رات دن سے پہلے آ سکتی ہے، اور سب ایک ایک دائرے میں تیر رہے ہیں۔ اور ایک نشانی ان کے لیے یہ ہے کہ ہم نے ان کی نسل کو بھری ہوئی کشتی میں سوار کیا، اور ہم نے ان کے لیے اسی کی مانند اور چیزیں پیدا کی جن پر وہ سوار ہوتے ہیں، اور اگر ہم چاہیں تو ان کو غرق کر دے، پھر نہ کوئی ان کی فریاد سننے والا ہے اور نہ وہ بچائے جا سکیں۔ سورہ یاسین کی آیت نمبر 52 کا مفہوم سنیے۔ قیامت کا آنا بالکل برحق ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے اور تمام رسولوں نے اس کی خبر دی ہے۔ سورہ یاسین کی آیت نمبر 55 سے 58 میں اللہ فرما برداری کرنے والوں کو جنت کی خوشخبری دے رہا ہے۔ بے شک جنت کے لوگ آج اپنے مشغلوں میں خوش ہوں گے، وہ اور ان کی بیویاں سایوں میں مشروں پر تکیہ لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے، ان کے لیے وہاں میوے ہوں گے اور ان کے لیے وہ ہوگا جو وہ مانگیں گے، ان کو سلام کہلایا جائے گا مہربان رب کی طرف سے۔ سورہ یاسین کی آیت نمبر 59 سے 65 میں مجرموں سے خطاب کیے جائے گا، یہ اللہ فرما رہا ہے، اور اے مجرموں، آج تم الگ ہو جاؤ،
اے اولاد آدم، کیا ہم نے تم کو تاکید نہیں کر دی تھی کہ شیطان کی عبادت نہ کرو؟ بے شک وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، اور یہ کہ تم میری ہی عبادت کرنا، یہی سیدھا راستہ ہے۔ اور اس نے تم میں سے ایک بڑے گروہ کو گمراہ کر دیا۔ تو کیا تم سمجھتے نہیں؟ یہ ہے جہنم جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ اب اپنے کفر کے بدلے میں اس میں داخل ہو جاؤ۔ آج ہم ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے، اور ان کے ہاتھ ہم سے بولیں گے، اور ان کے پاؤں گواہی دیں گے جو کچھ یہ لوگ کرتے تھے۔ سورہ یاسین کی آیت نمبر 77 سے 79 میں اللہ انسان سے اس کی پیدائش کے بارے میں فرما رہا ہے۔ کیا انسان نے نہیں دیکھا کہ ہم نے اس کو ایک بوند سے پیدا کیا، پھر وہ کھلم کھلا جھگڑالو بن گیا، ہمارے لیے مثالیں بیان کرنے لگا اور اپنی پیدائش کو بھول گیا، اور کہنے لگا کہ جب ہڈیاں چور چور ہو جائے گی پھر انہیں کون زندہ کرے گا؟ کہہ دیجئے کہ وہی کرے گا جس نے ان کو پہلی بار بنایا تھا، اور وہ سب طرح پیدا کرنا جانتا ہے۔ سورہ یاسین کی آخری 2 آیت میں اللہ نے اپنی قدرت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے، اس کا معاملہ تو بس یہی ہے کہ جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو کہتا ہے ہو جا، تو وہ ہو جاتی ہے۔ بس پاک ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ہر چیز کا اختیار ہے، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ سبحان اللہ۔ سورہ یاسین میں اللہ نے اپنی قدرت کی کتنی ہی نشانیاں بیان کی ہیں۔ پیڑ پودے، میوے، زمین، سمندر، مویشی، مچھلی اور انسان۔ غلطی تو ہماری ہے کہ ہمارے پاس اتنا وقت نہیں کہ اللہ کی قدرت کی طرف غور کرے، اس کے بارے میں سوچے۔ اللہ ہم سب کو صحیح راستہ دکھائے، اور مرنے سے پہلے ہمارا معاملہ اپنے رب کی طرف سے صحیح کر دے، آمین۔ سورہ یاسین کی فضیلت۔ یقیناً ہر چیز کا دل ہوتا ہے، قرآن کریم کا دل سورہ یاسین ہے۔ جو شخص سورہ یاسین پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے پڑھنے پر 10 مرتبہ قرآن کریم پڑھنے کا ثواب لکھ دیں گے۔ جس نے اللہ کی رضا کے لیے رات میں سورہ یاسین پڑھی، اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے، ابن حبان کی حدیث ہے۔ سورہ یاسین قرآن کریم کا دل ہے۔ جو شخص بھی اس کو محض اللہ کی خوشنودی اور آخرت میں ثواب پانے کی نیت سے پڑھے، اس کو ضرور مغفرت کر دی جائے گی، اور اس کو مرنے والوں پر نازع کے وقت پڑھا کرو۔ یہ نسائی، ابن ماجہ، ابن حبان کی حدیث ہے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں سورہ صافات کی ڈیٹیلز اور فضیلت کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے دعا ہے کہ اللہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اپنا خیال رکھیے، اور ہمیں بھی اپنی قیمتی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔